ہے کہ نہیں؟ چاہے کوئی آدمی مر جائے، مچھلی کھا جائے، پلین کریش میں چیتھڑے اڑ جائے، کچھ بھی ہو جائے، جلا کر کے ہوا میں اڑا دیا جائے، لیکن وہ ہوگا کیا؟ عذاب قبر اس کو ہوگا. کوئی بھی شخص قبر کے عذاب سے بچ نہیں سکتا ہے. اب وہ روح ڈالی جائے گی. اب اس کے بعد پہلا مرحلہ قبر کا آئے گا، جس کو حدیث کے اندر بیان کیا گیا، ضمۃ القبر. اللہ اکبر. اس سے اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو محفوظ رکھے. بس اس بات کو کہہ کر کے ہم چونکہ آ گئے موضوع میں، ورنہ یہ موضوع ہمارا عذاب قبر کا نہیں تھا، یہ ایک مستقل ٹاپک ہے. پھر کبھی موقع ملا تو اس ٹاپک کے اوپر، یا پھر آپ مختلف علماء سے سنتے ہیں، کسی سے اس پر سن لیجئے. رہی بات یہ تو یہ اس کو میں بتاتا ہوں، چونکہ یہ موت ہی سے متعلق آ رہی ہے گفتگو. تو کہا ضمۃ القبر ہے، قبر اس کو چمٹاتی ہے، لپیٹتی ہے، اپنے جکڑ میں لیتی ہے. اللہ اکبر. کیسی جکڑ ہوتی ہے میرے بھائیوں؟ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو کافر شخص ہوتا ہے، قبر اس کو اس طرح سے دبوچتی ہے کہ اس کی یہ دونوں پسلیاں، پسلی کی ہڈی اس کو کہتی ہے، یہ دونوں پسلیاں آپس میں مل جاتے ہیں. اسے چیختا ہے، وہ چلاتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے. کہا ثقلین کے علاوہ، انسان اور جنات کے علاوہ جتنے جانور ہیں یہ سب کے سب سنتے ہیں اس کے رونے کے، اس کے گڑ گڑانے کو. اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے اس ڈر سے. میں تم کو یہ نہیں کرتا، ورنہ میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ مردوں کے چیخ کو سنا دے تم کو ایک مرتبہ کم سے کم. اور کیجئے، تم مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے، پھینک دو گے، یوں ہی لے جا کر کے ڈالو گے نہیں قبر میں. وہ ہولناکی وہی ہو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ. اگر یہ کیفیت معلوم ہو جائے تم کو قبر کی اور عذاب قبر کے تعلق سے، میرے بھائیو، یہ ضمۃ القبر، علماء نے لکھا ہے کہ اس سے چھوٹے بچے بھی محفوظ نہیں ہیں، جو بے گناہ ہیں وہ بھی محفوظ نہیں ہے، سب کو ہے. اور فرمایا کہ اگر کوئی شخص عذاب قبر سے محفوظ ہوتا تو وہ سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتے. اگر وہ محفوظ نہیں ہیں تو کوئی نہیں ہے. اختصار کے ساتھ اس بات کو سن کر کے سنیے اور پھر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. حضرت سعد ابن معاذ کون صحابی ہیں؟ جلیل القدر صحابی، قبیلہ اوس کے سردار ہیں، قبیلہ اوس کے سردار ہیں. غزوہ خندق میں، غزوہ احزاب میں، غزوہ خندق میں ان کو ایک تیر لگی تھی. وہ تیر آ کر کے ان کے کندھے کے اوپر لگی تھی، یہاں کا کوئی رگ، کوئی نس کٹ گیا تھا سعد ابن معاذ کا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، بخاری کی روایت ہے، کہا طببوہ عند الرفیدہ الانصاریہ، اس کو لے کر جاؤ. اور اس وقت پہلی لیڈی ڈاکٹر ہیں اسلام کی، رفیدہ الانصاریہ کا. جاؤ رفیدہ الانصاریہ کے پاس ان کو لے جا کر کے علاج کرواؤ. رفیدہ الانصاریہ کو زخموں کے علاج کا علم تھا، سلنا جانتے تھے، یا جو علاج طریقہ کار اس وقت موجود تھا، جلا کر کے یا گرم تیل ڈال کر کے جو علاج تھا وہ جانتی تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رفیدہ الانصاریہ کے پاس بھیجا. سعد ابن معاذ کا خیمہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں لگوایا تاکہ یہ میری نگاہوں کے سامنے رہیں، ہم ان کو دیکھتے رہیں، آتے رہیں، جاتے رہیں. یہ معاملہ ہوا. اب اس کے بعد میرے بھائیوں واقعہ یہ ہے، یعنی قصہ کوتاہ، قصہ مختصر جس کو کہہ لیجئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق ختم کر کے اپنے گھر تشریف لائے، مسجد نبوی جو گھر حجرہ تھا آپ کا، ام المومنین حضرت عائشہ کے حجرے میں تشریف لائے، اور اپنا لباس جنگی جو آپ پہنے ہوئے تھے اس کو اتار کر کے لٹکایا، پانی منگوایا، گئے غسل کرنے کے لیے. جنگ سے آئے ہیں، اٹے ہوئے ہیں دھول دھکڑ سے، غسل کرنے کے لیے گئے. جبرائیل امین نازل ہوئے، بخاری کی روایت. کہ اللہ کے رسول، آپ لوگوں نے تلواریں رکھ دی تلواریں آپ لوگوں نے، جبکہ میں نے اب میرے ساتھ نازل ہونے والے فرشتوں نے ابھی تلوار نہیں رکھی ہے. کہا پھر کہاں کا ارادہ ہے؟ بولے چلیے یہودیوں کی بستی بنو قریظہ کی طرف، جن لوگوں نے آپ کو دھوکہ دیا تھا، جن لوگوں نے مسلمانوں کو تنگی اور حرج کے اندر ڈالا تھا، اس کا فیصلہ کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم لگایا، منادی لگائی، آواز لگائی، کہا لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ.
تم میں کا کوئی بھی آدمی عصر کی نماز مدینے میں نہ پڑھے مگر یہ کہ وہ بنو قریظہ پہنچے. یعنی جتنا جلد ہو سکے تم سب کے سب بنو قریظہ پہنچو. گئے, ان کا محاصرہ کر لیا گیا, گھیر لیا گیا بنو قریظہ کو چاروں طرف سے, ہے نا, گھیرا گیا. وہاں کے جو سردار تھے یہودیوں کے, انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سعد ابن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فیصلہ کریں گے ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے, ہم اس فیصلے کو قبول کریں گے. یہاں ایک بات سنیے بھائی, اگر ہم اور آپ ہوتے اب کیا کرتے؟ جو کٹر پنتھ اسلام کو کہتے ہیں نا, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا, بھائی یہ کہتے کہ بھائی میں سپیریئر ہوں, میں ذمہ دار ہوں. سعد ابن معاذ فیصلہ کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ لیکن قربان جائیے رحمت للعالمین کے اوپر, جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر, کہ انہوں نے اپنوں ہی نہیں بلکہ غیروں کی خواہش کا بھی احترام کیا ہے. غیروں کی خواہش کا کہا تم اس سے فیصلہ لینا چاہتے ہو اسی سے لو, اسی کو بلا دیتے ہیں. صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ جی سعد ابن معاذ کو مسجد نبوی سے لے کر کے آؤ, بیمار پڑے ہوئے تھے, کھچر کے اوپر لاد کر کے ان کو لایا گیا. اترے وہاں پہ خیبر کے پاس, کہا کہ بنو قریظہ کے پاس, کہا بلائیے اس کے سردار کو, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. مورخین نے لکھا ہے, اللہ اکبر, کہا کہ یہودی سورس لگا رہا تھا, پیروی, کہا کہ یہودی کا جو یہ سردار تھا اور یہ سعد ابن معاذ لنگوٹیا یار بچپنے کے دوست تھے, کہا آج دوست کو بلاتے ہیں, ہو سکتا ہے کچھ فائدہ ہو جائے, کچھ آسانی ہو جائے, کچھ نرمی ہو جائے, لیکن دوست کا فیصلہ اپنے دوست کے بارے میں دیکھیے کیسا ہے. اترے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ میرا فیصلہ قبول کرتا ہے تو اس سے کہیے کہ اس کے جتنے جوان لوگ ہیں اس کو قتل کر دیا جائے, اس کی عورتوں کو قیدی بنا لیا جائے, اس کے بچوں کو غلام بنا لیا جائے, بس یہی میرا فیصلہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعد آپ نے جو فیصلہ کیا ہے رب العالمین نے ساتوں آسمان کے اوپر سے یہی فیصلہ کیا ہے. یعنی آپ کا فیصلہ اللہ رب العالمین کے فیصلے کے موافق ہے. اور اس کے بعد یہ بنو قریظہ کے لوگ اپنے انجام کو پہنچے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی آئے, فجر 2-4 دنوں کے بعد فجر کی نماز پڑھائی آپ نے, اور مصلی پہ آپ بیٹھے ہوئے تھے کہ جبرائیل امین کا نزول ہوا. اللہ اکبر, دیکھیے الفاظ, کہا کہ اللہ کے رسول آج مدینے میں کس کی وفات ہوئی ہے کہ اللہ رب العالمین کا عرش کانپ اٹھا ہے, ہل گیا ہے. یہ سننا تھا کہ تیزی سے آپ مصلی سے اٹھے اور سعد ابن معاذ کے خیمے کی طرف دوڑے تو دیکھتے ہیں کہ خون کا جو فوارہ ہے وہ پھوٹ کر کے بہ کر کے آپ کے خیمے سے باہر آیا ہے. یعنی رات کے کسی حصے میں جو زخم لگا تھا وہ پھوٹ پڑا تھا اور جسم سے پورا کا پورا خون آپ کا بہ گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو اپنے اس بھائی کی تدفین میں, اس کی تجہیز میں, کفن پہنانے میں جلدی کرو, کہیں ایسا نہ ہو کہ فرشتے تم سے سبقت لے جائیں. آسمان سے میں دیکھ رہا ہوں کہ جوق در جوق فرشتوں کا نزول ہو رہا, اتر رہے ہیں. کہا مورخین نے الذین شیعوا سعد ابن معاذ بالملائکہ, سعد ابن معاذ کے جنازے میں شریک ہونے والے فرشتوں کی تعداد 70,000 ہے. یہ فرشتے شریک ہوئے ان کے جنازے میں. وہم ورئیس المشیعین, اور ان تمام لوگوں میں آخر الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت ان کو نصیب ہوئی. آپ نے نماز جنازہ پڑھائی, کندھا دیا, لاش کو لے کر کے اٹھا کر کے اپنے کندھے مبارک پہ چل رہے تھے. حالت یہ تھی کہ آپ پنجوں کے بل چل رہے تھے, پوری جو قدم ہے وہ زمین کے اوپر رکھ بھی نہیں رہے تھے. پوچھا کیوں چل رہے ہیں ایسا؟ اللہ کے رسول کہے کو ایسا چل رہے ہیں؟ کہا کہ فرشتے اس قدر ہیں کہ یہ مدینے کی گلیاں تنگ ہو گئی ہیں, مجھے ڈر ہے کہ میرا قدم کسی فرشتے کے پر کے اوپر نہ آ جائے. یہ کیفیت ہے, اس لیے میں یہ بچتے بچاتے نکل کر کے جا رہا ہوں. سمجھ گئے بات؟ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بقیع میں حضرت سعد ابن معاذ کو دفن کر دیا. دفن سے فارغ ہوئے اور کہا کہ لوگو اپنے بھائی کے لیے دعا کرو کہ اس کے اوپر قبر کو تنگ کر دیا گیا ہے. اے بھائی ہم کیوں بے خوف ہیں بھائی؟ کیوں اتنے ڈھیٹ ہو گئے ہیں؟ کیوں اللہ رب العالمین کے خوف سے ہماری آنکھوں سے آنسو نہیں گرتے؟ کیوں ہمارا کلیجہ پتھر ہو گیا ہے؟ ثم قست قلوبہم فہی کالحجارۃ او اشد قسوہ. ارے پتھر بھی تو ایسے ہوتے ہیں کہ اللہ کے خوف سے کانپ جاتے ہیں. بعض پتھر تو پھٹ
پھٹ جاتے ہیں، ان سے پانی نکل جاتا ہے، نہریں نکل جاتی ہیں، لیکن حیرے انسان کا دل یہ کتنا سخت ہوتا ہے. گوشت کا ایک لتھڑا، گوشت کا ایک ٹکڑا اپنی سختی میں اس بلندی پر پہنچ سکتا ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کو پشے پشت ڈال دے، شریعت کو کچھ نہ سمجھے، دین اسلام کو کچھ نہ جانے، نہ حلال کی تمیز کرے نہ حرام کی تمیز کرے. میرے بھائیوں، کہا سعد ابن معاذ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نے دعا کی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے قبر کو کشادہ کر دیا ہے میری دعا سے. ارے بھائی، ہم تو اپنے مرنے کے بعد اپنے بچوں کو بھی ایسا نہیں چھوڑتے کہ وہ ہمارے لیے دعا کریں. یہ بات تو ہم نے کہا کہ جو زندگی میں اپنے باپ کو نہیں پوچھتا ہے وہ مرنے کے بعد کاہے کو پوچھے گا؟ ہاں، کاہے کو پوچھے گا؟ یہ کون صحابی ہیں جن کے انتقال پہ رب العالمین کا عرش ہل گیا؟ یہ وہ صحابی ہیں جن کے فیصلے کی موافقت اللہ نے ساتوں آسمان کے اوپر سے کی. یہ وہ صحابی ہیں جن کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی. خود جناب محمد رسول اللہ نے نماز پڑھائی. ان کا یہ حال ہے. ہم اور آپ کیا ہیں بھائی؟ کیا عمل کیا ہے ہم نے؟ کتنا عمل ہے ہمارا؟ لیکن باوجود اس کے میرے بھائیوں، جو کچھ بھی عمل ہے، اگر ایمان ہے تو ہم رب العالمین سے حسن ظن رکھتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ بالخیر فرما. اے اللہ رب العالمین عذاب قبر سے ہم کو محفوظ کر دے. اے اللہ ہمارے والدین کو یا ہم سے جو رخصت ہو گئے توحید کے اوپر قائم تھے رب العالمین، اے اللہ ان کو ان کے اعمال کا نیک اور اچھا بدلہ عطا فرما دے. اے اللہ رب العالمین جو لوگ قبروں میں ہیں اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے. جب تک زندہ رکھ، دین اسلام پہ زندہ رکھ، اور جب اٹھا ایمان پہ اٹھا. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه انه كان للأوابين غفورا. السلام علیکم.